یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں آپ کو بہت اسکیپٹکس ملیں گے، اسپیشلی جب آپ یونیورسٹیوں کا رخ کریں گے، اور بہت سی ڈیبیٹس ہوتی نظر آئیں گی آپ کو ریلیجن کو لے کے، کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب ریلیجن کے خلاف بولنا ایک فیشن ہے اور کول سمجھا جاتا ہے. اف یو اسپیک اگینسٹ ریلیجن دیٹ از اے سائن آف کولنس. سو وی نیڈ ٹو اڈاپٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے. اوکے، آلویز بی ہمبل. دا مور یو نو دا لیس یو نو. جتنا آپ کو پتہ لگتا جائے آپ یہ سمجھیں کہ ابھی اور مجھے بہت پتہ لگانا ہے. یہ ہے رائٹ ایٹیٹیوڈ، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بار بار یاد کرایا. سو ٹاکنگ اباؤٹ دا سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سورہ روم کی ہم بات کر رہے تھے. چیپٹر نمبر 30 ورس 22 آنورڈس میں پڑھ رہا تھا، اور اس میں اللہ نے بہت سی چیزوں کی طرف ہمارا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا کہ تم کیوں نہیں نوٹ کرتے، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے. غور و فکر کی بہت تعلیم دی ہے قرآن نے، تدبر کرنے کی، اولو الالباب کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے، جو کہ تھنکرز ہیں، جو کویشچن کرتے ہیں، جو آبزرو کرتے ہیں، آبزرو کر کے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس کی بہت قدر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو یہ اسی لیے آیات اللہ اپنی پیش کر رہا ہے، اور ان میں سے جو میں آیات ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اور اللہ کے سائنس میں سے خلق السماوات والارض، تخلیق ہے کائنات کی. اب اس پہ آپ ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں اگر آپ جو ہے اس کے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے ڈگ ڈیپ کرنا چاہیے، تو سب کو سنیں. آپ ایک سائڈ کو نہ سنیں، صرف اسکیپٹکس کو نہ سنیں. آپ جو ہے وہ کریشنسٹ کو بھی سنیں. آپ جو ہے وہ ایسے فزسسٹ کو بھی سنیں جو ڈیسٹ ہیں، ٹو نیم ون میچیو کاکو. ٹھیک ہے، آپ اس کے سنیں کلپس کہ از دیر اے لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ گاڈ کون ہے، گاڈ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ پھر اسکالرس کے پاس بھی جائیں. یہ ہے نا جستجو. یہ تو جستجو نہیں ہے نا کہ یوٹیوب پہ ایک ایتھیسٹ کا چینل کھول لیا جو زہر اگل رہا ہے بیٹھ کے ریلیجن کے خلاف، یا ایک خاص کمپنی میں ہر وقت بیٹھے رہنا اور بس ان سے باتیں کرتے رہنا. یہ تو پھر ریسرچ نہ ہوئی نا، یہ تو بائسنس ہے. اوکے، سو یہی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ نکلو، اگر مجھے تلاش کرنا ہے پھر چلو آؤ، لیٹس ڈگ ڈیپ. کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ پہ غور کرو، کیسے بن گیا، کیا تھیوری ہے، اپنی تھیوری پیش کرو. بگ بینگ سے بنا ہے، بگ بینگ کیسے ہوا، کین سم تھنگ کم آؤٹ آف نتھنگ. یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم خود سے بن گئے، یا تم اپنے آپ کو بنانے والے ہو، یا تم کسی بھی چیز سے نہیں بنے ہو. 3 سوال اللہ نے کیے. کیا تم خود سے بن گئے ہو، یا تمہیں بنانے والا کوئی ہے، یا جو ہے وہ کسی بھی چیز سے تم یو اروز آؤٹ آف نتھنگ، خود سے جو ہے وہ بن گئے ہو، یا کسی بھی چیز سے نہیں بنے ہو. یہ کویشچن ہے سوچنے والا. اور کائنات جو ہے یہ کیسے بن گئی. اتنی زبردست سنکرونائزیشن، اتنی زبردست میتھمیٹکس کس نے لگا دی. ایک ایک پلانٹ جو ہے وہ اپنے ایکسس پہ ریوالو کر رہا ہے. سورج جو ہے اس کو جیسے پتہ ہے کہ میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے تھی، ارتھ کو پتہ ہے میں نے کہاں پہ آ کے اسٹے کرنا تھا، گیلیکسیز کو پتہ ہے، سنکرونائز موومنٹ چل رہی ہے. بلیک ہول کا اپنا ایک رول ہے. سپر میسو بلیک ہول سینٹر آف گیلیکسی میں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا رول ہے. ہر ایک کو اپنا رول پتہ ہے. کریشن اس طرف گواہی دے رہی ہے کہ کریشن میں جو سیکوینس ہے وہ کسی کریٹر کی طرف سے ہے، اگر ہم ان بائس ہو کر سوچیں. تو یہ اس میں جتنا آپ ڈگ ڈیپ کریں گے اتنا آپ حیران ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کے سامنے حقیقت کھلتی جائے گی. میں نے صرف ڈی این اے کی مثال دی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ آپ ڈی این اے کو ایکسپلین کر دیں گے، ڈی این اے خود سے کیسے بن گیا. ایوولوشن سے آپ ثابت کر دیں، اگر آپ نے بایو پڑھی کہ ڈی این اے ہاؤ ڈیڈ اٹ ایوالو، ڈی این اے کی ورکنگ کیسے ہو رہی ہے، ڈی این اے ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے. ڈی این اے جو ہے وہ اس میں اتنی انفارمیشن جو ہوتی ہے، اس انفارمیشن کی بیسس پہ ٹریلین آف سیلز بنتے ہیں. کیسے، ہاؤ ڈیڈ دس آرگینزم ڈی این اے کم ٹو بی. اس پہ ہی اگر ہم بات کر لیں تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا ڈی این اے. اللہ کہتا ہے کائنات کی تخلیق میں اللہ کے سائنز ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کے بہت سے سائنز ہیں.